اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام درس حدیث میں۔ ایک اور حدیث لے کر آپ تمام کے سامنے حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے آئیے شو پر استقبال کرتے ہیں عزت مآب عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مصعب، آج ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور اس کی وضاحت چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین آپ بھی اس حدیث کو سنیے گا کہ ہم لوگ اکثر جو ہے صدقہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور بہت اچھی چیز ہے، خیرات دینا بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ تمام کو پتہ ہے کیا کہ صدقہ جو ہم دیتے ہیں اس سے زیادہ اچھی چیز اور یعنی زیادہ ثواب ہے کس میں؟ قرض دینے میں۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جنت کے ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقے کی جو نیکیاں ہیں، جو ثواب ہے وہ 10 ہیں، اور قرض دینے کا جو ثواب ہے وہ 18 نیکیوں کے برابر ہے۔ بڑی عجیب چیز ہے، صدقہ ایک بہت کامن سی چیز ہے، ہم لوگ اکثر دیتے رہتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ثواب اگر آپ کو مل رہا ہے تو وہ ایک نیکی ہے جس کا نام ہے قرض لوگوں کو دینا۔ مولانا صاحب، حدیث آپ کے سامنے ہم نے ابھی سنایا ناظرین کو، ایسا کیوں ہے؟ اس میں فرق اتنا زبردست نظر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں متن روایت پڑھ دوں بالکل، وہ ناظرین کے بہتر ہے، لیے، مطلب ثابت ہو جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، مکتوب علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے، الصدقۃ بعشرہ والقرض بثمانیۃ عشر۔ صدقے کا میں معنی کر دوں تھوڑا ناظرین کی خدمت، چونکہ ہمارے یہاں صدقہ وہ خاص جب سفر پہ نکلا جاتا ہے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں، لیکن روایات میں جب صدقہ آتا ہے، ہر نیکی کو جو آپ دیتے ہو، کسی کو 5 روپیہ 10 روپیہ، کسی کی شادی میں مدد کیا، یہ تمام چیز کو عربی میں صدقہ ہی کہتے ہیں، لہذا وہ ایک کنسپٹ واضح ہو جانا چاہیے۔ پیسے سے ہی مراد نہیں ہے، ہاں، یعنی یہ نہیں مراد ہوتا کہ میں گھر سے نکلوں، ہمارے یہاں عموماً صدقہ کب نکالا جاتا ہے؟ جب کوئی سفر پہ جا رہا ہو، تو وہ صدقہ یہاں پہ صرف مراد نہیں، ہر کام جو نیکی کے لیے آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے۔ یہاں پہ روایت کہتی ہے کہ وہ پیسہ جو آپ نے بعنوان نیکی کسی کو دیا 10 حسنہ ہے، اور جو آپ نے جو ہے قرض دیا وہ 18 ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَإِنَّمَا صَارَ الْقَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدْقَةِ، قرض صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ پھر حضرت ہی نے وجہ بتایا، جو آپ کا سوال تھا کہ ایسا کیوں ہے، حضرت نے بڑی حسین وجہ بتایا۔ قرض تو ریٹرن ہو جاتا ہے، احسنتم، یہاں حضرت فرماتے ہیں لأن المستقرض لا يستقرض الا من حاجت، چونکہ جب ایک انسان قرض لینے آتا ہے نا، قرض کوئی شوقیہ نہیں لینے آتا، شوق کی بنیاد پہ تو نہیں۔ احسنتم، مولا فرماتے ہیں چونکہ جو قرض لینے آتا ہے وہ مجبوری کی بنیاد پر آتا ہے، اس نے اس کو اپنا پیشہ نہیں بنا رکھا ہے، وہ آیا ہے بیچارہ، کہیں اس کی مشکل پھنسی ہے، بچہ ایڈمٹ ہے، ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو، ہزاروں کام اس کی زندگی کے کہیں پہ رک جاتے ہیں، تو پھر وہ آتا ہے آپ کے سامنے کہتا ہے، اور یہ اس کی عزت کی بھی نشانی ہے، یعنی قرض کے لیے ایک ویلڈ ریزن ضرور ہوتا ہے۔ احسنتم، ہوتے ہی ہے۔ دیکھیے اگر آپ تعجب کریے نا، یوں کسی نے شوقیہ قرض نہیں لینا ہے، یا اس طرح کے لوگ ہوں تو بیمار لوگوں میں ہیں، وگرنہ نارملی جو لوگ ہوتے ہیں، قرض آدمی نہیں چاہتا کسی سے قرض لے، کیوں اپنی زندگی پر ایک وبال جان لے کہ آپ کا قرض میں لے لوں اور پتہ نہیں میں جیوں ادا کر پاؤں نہیں ادا کر پاؤں۔ تو حضرت فرماتے ہیں لأن المستقرض لا يستقرض، چونکہ ایک قرض لینے والا قرض نہیں لیتا الا من حاجت، مگر ایک ہی کوئی ضرورت اس کو ہوتی ہے، جو آپ نے کہا ویلڈ ریزن ایک اس کے پاس ہوتا ہے۔ وقد یطلب، لیکن جو مانگنے کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہر اس انسان ضرورت مند کو آپ ایسا نہ سمجھو کہ اس نے پیشہ بنایا ہے۔ مولا خود فرماتے ہیں قد یطلب الصدقہ، لیکن کبھی کبھار لوگ جو صدقہ لیتے ہیں نا، آپ کی خیرات دیتے ہیں، ان میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو محتاج نہیں ہوتے۔ بس ریزن کیا ہے؟ صدقہ لینے والے جو ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ محتاج نہ ہو لیکن عادت پڑی ہو، لیکن قرض لینے والے اس طرح نہیں ہوتے۔ اب اگر آپ آ کر دیکھیں تو وہ ریزن سمجھ میں آتا ہے کیوں صدقہ 10 حسنہ ہے اور قرض 18 ہے، کیونکہ یہ قرض بے عینی ایک انسان کی زندگی ہوتا ہے، کسی کی زندگی پھنس گئی ہے بیچاری، ایک دم مشکل میں پڑا ہے، وہاں پر آپ کا یہ قرض
اس کو بہت سی چیزوں سے بچا سکتا ہے. یہ ثواب زیادہ ہے، مانتے ہیں ہم کہ قرض دینے میں ثواب زیادہ ہے، لیکن قرض دینے میں مشکل بھی بہت زیادہ ہے آغا، کیونکہ اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو کوئی چھوٹا اماؤنٹ تو قرض میں ہوتا نہیں ہے، اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ 2، 5، 10 روپے بھی نکال دیں گے اللہ کی راہ میں. اور ابھی قرض دینے کے لیے اب یہ بھی ہے کہ سامنے کے اوپر بھروسہ بھی تو ہونا چاہیے. احسن تم، یہ بھی سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ واقعاً آج کے زمانے میں قرض کے عنوان سے اتنا سماج، یہ پرابلم اصل صدقے اور قرض کا نہیں ہے، یہ میری سوسائٹی کا پرابلم ہے. اگر آپ دیکھیں نا، ایک اچھی چیز کو آپ خراب کر دیں. میں نے آپ سے قرض لیا، واپس نہیں کیا، پھر کسی نے آپ سے قرض لیا، واپس نہیں، 3-4 لوگوں نے اس طرح آپ سے قرض لیا اور واپس نہیں کیا، تو آپ کے دل میں ایک ڈر بھی بیٹھے گا. اور اس کے بعد اگر آپ نے کسی سے پیسہ مانگنا شروع کیا، پتہ چلا لڑائی ہوئی، تو آپ نے کہا کیوں زبردستی میں کسی سے لڑوں. تو یہ اصل اس عمل میں پرابلم نہیں تھا. میں جس سوسائٹی میں، میں جس کلچر میں رہ رہا ہوں، وہاں پر ایسا رواج ہوا ہے. لہذا حتیٰ وہ لوگ جو قرض لینا چاہتے ہیں ان کو بھی دھیان دینا چاہیے کہ کبھی بر وقت ہمارے قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے آئندہ کسی مجبور کو یہ راستہ کوئی بند نہ کر دے. اور میں بہت اچھی طرف آپ نے متوجہ کرایا، میں نے روایت دیکھا کہ جہاں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر قرض، لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی ریٹرن نہ کرے، وہی ایسا تو ہوتا ہے کہ ایک بار انسان قرض لے لیتا ہے، ہاں، پر وہ کافی ٹائم تک جو ہے بحالت مجبوری اس سے ادا جی، کرنے وہاں میں، پہ بھی آپ کو ہر لمحہ جتنی مہلت آپ اس کو دیتے جائیں گے نا، روایت میں کہ آج میرے بندے کو، چونکہ ہوتا ہے ایک ٹائم فکس کہ آپ نے مثلاً 25 سپٹمبر کو میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا، نہیں ہو پایا بیچارے سے. ہوتا ہے کبھی کبھار زندگی میں. میں نے ایک جگہ سے حساب کیا تھا کہ آپ کو، اس میں مطلب سامنے والا پھر لوگوں سے بولنے بھی لگتا ہے، پھر اس کی جو عزت جو اس نے چھپا کے مانگا تھا اب وہ سرے عام آ جاتی ہے. حتیٰ روایت میں ملتا ہے کہ اگر آج تم اسے مہلت دو گے، خدا کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر آج میرے اس بندے کو مثلاً 25 سپٹمبر کو تم کو ادا کرنا تھا، نہیں دے پایا وہ، آپ اس سے کو چلو 1 مہینے بعد دینا. روایت میں کہ اگر آج تم اسے مہلت دو گے، کل میں تمہیں مہلت دوں گا. کل قیامت میں، اب آپ دیکھ لیجئے، آج یہاں کا 15 دن چلیں میں برداشت کر لوں گا، لیکن وہاں قیامت میں جب میرے قدم لڑکھڑائیں گے، وہاں مجھے سہارا دینے کے لیے خدا ہوگا. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ اجر کہیں پر آپ کا ضائع ہونے والا نہیں. لیکن میں عرض کروں، وہ قرض ادا کرنے والوں کو ان کی نیت میں قرض کی ادائیگی ضرور ہونا چاہیے. روایت میں کہ اگر کوئی بندہ قرض ادا کرنے کی نیت کرے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ کیا کرے گا؟ قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے. کبھی کبھی نہیں دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا نہیں جائے گا، آپ نیت میں لے آؤ تاکہ پروردگار عالم آپ کی کیا کرے؟ مدد کرے. ایک اور حدیث ہے اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے، اور وہ ہے حدیث رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی کسی شخص کی حاجت کو پوری کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کی جزا عطا کرتا ہے. جہاد ایک ایسی چیز ہے جسے بہت مشکل مانا جاتا ہے، اور ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جہاد میدان جنگ میں جا کر ایک ایسے عمل کا نام ہے، لیکن یہاں پہ بول رہا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرو گے تو آپ کو جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا. خود اس حدیث میں اگر آپ دیکھیں، بہت ہی اچھی حدیث کی آپ نے تلاوت کیا. اس حدیث میں 2 چیز ہے. من مشا فی اون اخی ہے، کوئی اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے نکلے، ساتھ میں وہ منفعت ہی، اور اسے نفع پہنچانے کی کوشش کرے. کیا کرے؟ یعنی خود ایک پیغام حدیث کا معلوم ہے کیا ہے؟ دنیا میں ایسا جیو کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، فائدہ پہنچاؤ. یعنی زندگی اس طرح گزارو کہ دوسرے تمہاری زندگی سے نفع لیں. جس طرح پانی لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، پانی کو اگر آپ دیکھیے، اگر کسی درخت سے گزرتا ہے تو اس کو ہرا کر دیتا ہے، کسی پیاسے سے گزرتا ہے تو اس کو سیراب کر دیتا ہے، کھیت میں جاتا ہے تو پھل پودے نکل آتے ہیں، زراعتیں نکلتی ہیں. اپنے وجود کو نفع بخش بناؤ. یعنی حدیث کا جملہ دیکھیے ہر عنوان سے. یعنی اگر میں ایک فون کر سکتا ہوں کسی کے لیے کہ یہ صاحب کا یہ کام ہو جائے، یہ بھی نفع ہے. ایک مرتبہ کسی کے لیے میں 2 گھنٹہ کھڑا ہو سکتا ہوں، یعنی میرا وجود دھیرے دھیرے منفعت بخش ہو جائے. تو احسن تم، یعنی ایسا ہو جائے کہ لوگوں کو ضرر اور نقصان نہ پہنچے. اب یہاں پر کیا کیا گیا؟ نقصان تو نہ پہنچائیں، کم سے کم نقصان نہ پہنچائے. اگر آپ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو آخری مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے وجود سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. آپ نے جو سوال کیا وہی مجاہدین کا، چونکہ وہاں پر بھی انتہائی کوشش ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی تلاش ہوتی ہے، اور یہ مجاہدین فی سبیل اللہ بھی
اپنے گھروں سے کس لیے نکلتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو نفع پہنچائیں. یعنی ان کی بھی پوری محنت اور کوشش یہی ہوتی ہے، نہیں ہے کہ جنگ کا کوئی ارادہ ہوتا ہے. اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سماج کے لیے، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، ان نقصانات کو کیا کیا جائے؟ پورے دیش کو بھی بچاتے ہیں. پورے دیش کو بچاتے ہیں. اگر اپنے ملک کے لیے جا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ نفع نہیں پہنچاتے. بہت بڑا نفع ہم لوگ کو ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے، یعنی یہ لوگ جو بارڈری علاقوں پہ ہوتے ہیں، یہ وہاں کھڑے رہتے ہیں بیچارے، اور یہاں پر لوگ، ان کا وجود وہاں پر ہے، ان کا نفع یہاں دکھائی دیتا ہے. وہ جاگتے رہتے ہیں اور ہم سوتے رہتے ہیں. بالکل. تو یہ نفع اب یہاں پر اگر آپ کسی مومن کو اپنے بھر، اگر میرے بس کی بات ہے کہ میں کسی کو یہاں سے یہاں پہنچا دوں، کسی کو وہاں سے وہاں پہنچا دوں، تو یہ نفع ہے. حتیٰ میں روایت دیکھ رہا تھا نفع پہنچانے کا مسئلہ. ایک شخص ہے چھٹے امام کے حضور میں آتا ہے. آنے کے بعد وہ کہتا ہے حضرت سے سلام، وعلیکم السلام. حضرت نے کہا تم ہماری توہین کیوں کرتے ہو؟ اس کے لیے بہت عجیب تھا کہ مولا مجھ سے، وہ حضرت کے عقیدت مندوں میں تھا، کہ مولا میں آپ کی کب توہین میں نے کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ تم جوفا سے، یعنی حج سے لوٹ رہے تھے، جوفا میں ہمارا ایک چاہنے والا تم کو مخاطب کر کے آواز دے رہا تھا. دیکھو وہی نفع پہنچانے کا مسئلہ. اس نے تمہیں بلایا کہ مجھے بھی سوار کر لو. مثلا ابھی آپ فرض کریں آپ جا رہے ہیں، کوئی ایک آدمی مجلس سے نکلا یا کہیں کیا، کوئی ضعیف آدمی روڈ پر آپ کو دکھا جو بیچارہ لڑکھڑاتے ہوئے جا رہا ہے، آپ کے پاس کار ہے، آپ چاہیں تو اس کو اگلے چوراہے تک چھوڑ سکتے ہیں. حضرت نے فرمایا جوفے سے تم گزر رہے تھے، ہمارے چاہنے والے نے بلایا، تم نے سر بھی نہیں اٹھایا. یعنی آدمی ایسے اپنے وجود کو سمیٹ لیتا ہے کہ کسی کے لیے کام نہ ہے. حضرت نے فرمایا تم نے جو اس کی یہ توہین کی، یعنی جو سر جھکا کر تم چلے گئے، یہ توہین ہے. یہ توہین اس کی نہیں، یہ ہماری توہین ہے. یہ اس کی توہین نہیں. کس کی توہین ہے؟ امام فرماتے ہیں میری توہین ہے کہ ہمارا چاہنے والا تمہیں بلا رہا تھا. یعنی اپنے وجود کو پر خیر و برکت بنائیے. اور ہیں کائنات میں آپ دیکھیے بعضوں نے اتنے نفع پہنچائے سماج کو اور معاشرے کو کہ آج ان کے نفع سے ہم جی رہے ہیں. بعضوں کا وجود، کتنے یہ لوگ ہیں، کبھی آپ، یعنی میں دینی لحاظ سے اگر بات نہ بھی کروں، دنیاوی لحاظ سے، یہ جس نے الیکٹرک سٹی بنایا یا اس طرح کے اور بہت سے کام جو ٹیکنالوجی ہے، ان کا وجود کتنا منفعت بخش ہے کہ انہوں نے ایک چیز کو ایجاد کیا، آج اس سے پوری دنیا نفع اٹھا رہی ہے. حضرت اس مقام پر، یعنی پیغمبر اکرم اس مقام پر گویا ہم متوجہ کرانے ہیں کہ ایک تو نکلو، لوگوں کی مدد کی. یہ مت سوچو کہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، تمہاری ذمہ داری مشا چلنے کی ہے. تو معلوم ہے روایت میں کیا ہے کہ آج اگر برادر مومن کے لیے تم اپنے گھر سے نکلتے ہو کام کے لیے، تو گویا تم سعی کر رہے ہو صفا و مروہ کے درمیان. عجیب واقع نہیں ہے؟ یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے ارے یار تم نے مجھے کتنی مرتبہ تمہاری وجہ سے مجھے 4 مالے سے 5 مالے سے نیچے اوپر آنا پڑا. پیغمبر فرماتی یہ 4 اور 5 مالا گویا صفا و مروہ کے درمیان اگر ضرورت کے لیے کسی ضرورت کے لیے نکل گئے. بہت، یہ تو حکمت آمیز جسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کلمات ہوتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں نا مولانا صاحب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس کتابوں کے لیے ہیں، کتابوں کو بھرنے کے لیے یا کتاب کو پڑھنے کے لیے، لیکن یہ ساری چیزیں جو بیانات ہوتے ہیں وہ ہم سب کے اپلائی کرنے کے لیے، وہ ڈیلی لائف میں چیزوں کو اگر ہم دھیان دیں تو یہی سب چیزوں کا ہم سامنا بھی کر رہے ہیں آج کے دور میں. بہت ساری مشکلیں ہماری جو ہیں ہو سکتا ہے حل ہو جائیں ہمارے ایک اچھے اخلاق کے ذریعے. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے آپ سے. تو جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. 2 حدیثیں آپ تمام کے درمیان پیش کی گئی اور اس کی وضاحت بھی عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب نے کیا، اور بہت اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. اور یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اس سے زیادہ خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے. فی الحال دیجیے اجازت، ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.